مریم نواز نے بڑے بڑے اعلان کر دیے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت بننے جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں اور سابقہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھائی جان پنجاب میں اب کرپشن نہیں چلے گی، سفارش نہیں چلے گی، صرف کام ہوگا کیونکہ کام کرنے کے لیے آئی ہوں اور کام کر کے دکھاؤں گی۔ السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز نے بڑے بڑے اعلان کر دیے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت بننے جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہیں۔ تو آج مسلم لیگ نون کی جانب سے پہلا پارلیمانی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کتنے اراکین شریک تھے، کتنے آزاد تھے، کتنے مخصوص تھے اور اجلاس میں تقریر کے دوران مریم نواز نے کیا کچھ کہا اور کس کس سے کیا وعدے لیے اور کس کس کو بتا دیا کہ ایسے نہیں چلے گا، یہ سب کچھ آج کے اپنے ویلوگ میں آپ کو بتائیں گے کہ جناب مریم نواز نے آج مسجد عمرہ میں اپنی رہائش گاہ پہ جو مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ایم پی ایز منتخب ہوئے ہیں جن کی تعداد 132 کے قریب بتائی جا رہی ہے، وہ وہاں پر آئے، جس میں 22 آزاد امیدوار جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے وہ وہاں پر موجود تھے، وہ آئے، جبکہ جو خواتین کی مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئی ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے جن کا نام لسٹ میں ہے وہ وہاں پر موجود تھی، اور جو اقلیتی نشستوں کے امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ بھی آج پارلیمانی اجلاس میں شریک تھے۔ تو اس دوران مریم نواز نے تمام تر جو اراکین تھے وہاں پر نجاتی عمرہ میں موجود تھے ان سے ملاقاتیں کی، 1 to 1 ان کو مبارکباد پیش کی کہ وہ پنجاب کے نئے ابھرتے ہوئے چہرے ہیں، ان کو مبارکباد دی کہ آپ عوام کے اعتماد سے منتخب ہوئے ہیں، اور انہوں نے ساتھ میں کہا کہ آپ عوام کے ووٹ سے منتخب ہوئے ہیں اور میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں گی، تمام تر جو چیزیں ہوں گی آپ کو لے کر چلوں گی۔ اس دوران مریم نواز نے پنجاب کو عوام کے لیے روڈ میپ دیا۔ آج پارلیمانی اجلاس میں انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں اور سابقہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھائی جان پنجاب میں اب کرپشن نہیں چلے گی، سفارش نہیں چلے گی، صرف کام ہوگا کیونکہ کام کرنے کے لیے آئی ہوں اور کام کر کے دکھاؤں گی۔ وہ آپ نے ڈائیلاگ سنا تھا نا کہ دادا کی پوتی والا، میں باہر سے الیکشن لڑنے آئی ہوں۔ تو مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ بھائی جان کام ہوگا، صرف کام ہوگا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ کوئی بھی یہ اپنے ذہن میں نہ بٹھائے کہ سفارش سے کام ہوگا، اور یہ کیا کچھ کہا مریم نواز صاحبہ نے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے کہ پنجاب کے تمام حلقوں کے لیے، یعنی کہ پنجاب کے 297 صوبائی حلقے ہیں، انہوں نے کہا پنجاب کے 297 حلقوں کو اضلاع کے طور پر لے کر چلوں گی اور ڈیجیٹلائزیشن کے تحت IT سینٹر اور صحت کا نظام، تعلیم، امن و امان، ایئر ایمبولینس سمیت پروگرام دیگر بڑے منصوبے شروع کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ تاکہ 5 سال بعد پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کا جو دوبارہ سے آغاز ہو سکے اور ہم بتا سکیں کہ ہم نے اپنے 5 سالوں میں یہ کچھ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ 213 اراکین آج شریک تھے جاتی عمرہ میں۔ آپ کو تعداد بتائی کہ آزاد بھی، مخصوص بھی اور نون لیگ کے جو اپنے امیدوار ہیں وہ بھی۔ تو اس دوران انہوں نے سابقہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس حوالے سے بھی بتایا کہ وہ ایک مشکل وقت تھا، ہم نے ہمارے جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف انہوں نے پارٹی کو لے کر چلے، وہ ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ تو یہ انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں وزیر اعلیٰ ہوں گی تو مجھے 2 لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ، انہوں نے کہا مجھے شہباز شریف کے سابقہ ادوار اور نواز شریف کے سابقہ ادوار کا مقابلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح پنجاب کو آگے لے کر چلے تھے، انہوں نے پنجاب کی عوام کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں پنجاب کی عوام کے لیے وہ سب کر سکوں جو شہباز نواز نے کیا اس سے بہتر طریقے سے۔ تو انہوں نے کیا روڈ میپ دیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پنجاب کی عوام کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صفائی کے نظام کے لیے ایک نیا پروجیکٹ لا رہے ہیں جس کا نام انہوں نے بتایا کہ ستھرا پنجاب
کے نام سے بھائی انہوں نے کہا کہ ہم ایک پروجیکٹ لے کر آ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے, پنجاب کے 40 اضلاع ہیں لیکن 297 ٹوٹل حلقے ہیں. انہوں نے کہا کہ پورے جو پنجاب کے 297 حلقے ہیں وہاں پر یہ پروجیکٹ نافذ کیا جائے گا. ستھرا پنجاب جو صفائی ستھرائی کے نظام کو دیکھے گا. اور انہوں نے مزید کہا, انہوں نے کہا مضبوط پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں سیف سٹی کیمرے لگائے جائیں گے, سیف سٹی پروجیکٹ جو لگائے جائیں گے. انہوں نے کہا صرف لاہور گجرانوالہ میں نہیں, راولپنڈی میں نہیں, انہوں نے کہا پنجاب کے جتنے بھی شہر ہیں, جتنے بھی جو بھی ہیں علاقے جاتے ہیں وہاں پر سیف سٹی پروجیکٹ کا قیام کیا جائے گا. محفوظ پنجاب کے نام سے انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا 5 سال میں کم سے کم 5 آئی ٹی سینٹر بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کا جدید نظام لے کر آئیں گے پنجاب کی عوام کے لیے. انہوں نے اس حوالے سے بڑا یہ اعلان کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صحت کے حوالے سے انہوں نے اپنی پارلیمانی سپیچ میں کہا کہ ایئر ایمبولینس متعارف کروائیں گے کہ جو دور دراز علاقے سے اگر کسی کی طبیعت خراب ہوگی ایئر ایمبولینس کے ذریعے اس کو ہسپتال تک پہنچایا جائے گا. انہوں نے کڈنی لیور یہ وہ صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا نئے ہسپتال بنائیں گے اور جو ڈی ایچ کیو ہسپتالز ہیں ان کو اپ گریڈ کریں گے. یہ انہوں نے کہا کہ تمام اضلاع میں ہسپتال بنائیں گے تاکہ بر وقت صحت تمام تر پنجاب کی جو عوام ہے اس کو مل سکے. انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ کو دوبارہ سے لے کر آئیں گے. یہ ایک بڑی چیز تھی. صحت کارڈ کے حوالے سے مریم نواز نے اعلان کیا کہ صحت کارڈ لے کر آئیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایئر ایمبولینس کا آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں تھیں جو مریم نواز صاحبہ نے آج کی اپنی پارلیمانی سپیچ میں کہا. تمام تر لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ آپ میرے بازو ہیں, میں آپ کا بازو بنوں گی اور میرے تمام تر جو ایم پی ایز ہیں جو میرے ساتھ ہیں میں ان کو لے کر چلوں گی. اور یہ آج پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا, حال احوال تھا جس کے اندر مسلم لیگ نون کی مریم نواز اور اس اجلاس میں حمزہ شہباز بھی موجود تھے اور جو پنجاب کی سینئر قیادت ہے وہ بھی موجود تھی. تو جاتی عمرہ میں اجلاس ہوا تھا تو آپ کو تمام تر حال احوال بتایا ہے کہ کس طرح سے مریم نواز نے پنجاب کی عوام کے لیے پارلیمانی بورڈ کے سامنے اپنا 5 سالہ پلان رکھا ہے کہ وہ کیا کچھ کرنا چاہتی ہیں. اور ایک بات تو آپ کو بتانے بھول گیا کہ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں مریم نواز نے نوجوانوں کے لیے بڑے اعلانات کیے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو پنجاب کے نوجوان ہیں ان کو بلا سود قرضے فراہم کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو نوجوان کو تاکہ خوشحال ہو سکے, اپنا کاروبار شروع کر سکے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جدید تعلیمی نظام بھی لے کر آئیں گے. انہوں نے کہا جو ٹیچرز ہیں کالجز میں اسکولز میں ان کو کورسز کروائیں گے. انہوں نے کہا کہ کالجز کے اندر جدید طرح کی لیبز بنائیں گے. یہ تمام تر چیزیں ہیں جو مریم نواز نے آج پارلیمانی بورڈ سے خطاب کے دوران کہی ہیں اور اپنا روڈ میپ دیا ہے کہ کس طرح سے وہ پنجاب کو لے کر چلنا چاہتی ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. جو مریم نواز نے وعدے دعوے کیے ہیں, 1 لاکھ گھر بنانے کا بھی آج انہوں نے اعلان کیا کہ 5 سال میں بنائیں گے پنجاب میں غریب لوگوں کے لیے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کس طرح سے مریم نواز پنجاب کو آگے لے کر چلتی ہیں. کیا وہ واقعی نواز شریف اور شہباز سپیڈ کا جو کہتے ہیں نا اس کو تو ریکارڈ ہے اس کو توڑ پائیں گی. کیا واقعی وہ ایک اچھی ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوں گی یا نہیں, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن آج کا جو پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا, حال احوال تھا, وہ آپ کو بتایا ہے. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. آپ چینل کو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کی سپورٹ ہمیں حاصل ہوتی رہے. اللہ نگہبان.